اور انسان کا سب سے بڑا حملہ انسان پر اس کے نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ سمجھیں کہ ہر انسان کے اندر جو اس کا نفس موجود ہے، اگر آپ نے اپنے نفس کو ٹیم نہیں کیا تو وہ شیطان کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. کہ اصل جو زنا ہے وہ آنکھ کا ہے، کیونکہ جب آپ نے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا اور جب اس میں ایک فینٹیسی کریٹ ہوئی اور آپ کی اٹریکشن کریٹ ہوئی، اس کے بعد آپ کے ذہن کے اندر کچھ خیالات پیدا ہونا شروع ہوئے کہ دو محبت کرنے والے لوگوں کے لیے نکاح سے بڑھ کے کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی. سو ود آؤٹ نکاح ان حرام ریلیشن شپ، جس کو آپ ٹرو لو سمجھ رہے ہیں، وہ صرف ایک ڈیزائر ہے اور اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر آپ کو کھٹکتا رہے. وَكَرِهْتَ أَن تَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ اس بات سے ڈریں کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو لوگوں سے چھپانی پڑ رہی ہے وہ کبھی بھی حلال میں نہیں آتی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہمیں بات کرنی ہے، خاص طور پہ یہ وہ ٹاپک ہے جو یوتھ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور اس ٹاپک کے اوپر ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی اس ٹاپک میں سے گزرا ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس کا شکار رہتا ہے. دا ٹاپک از لو اسٹرانگ. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ لو کا شکار ہو جاتے ہیں. سو فرسٹ آف آل کہ ہم اپنے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں، میں چاہوں گا کہ لیٹس فیل دا لو، کہ ہم جو ہے نا وہ فور 30 سیکنڈس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آئیز کلوز کریں گے، اور ہر ایک انسان کے مائنڈ کے اندر، ہر ایک ینگ، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، اس کے مائنڈ کے اندر اس کا کوئی پرنس چارمنگ ہوتا ہے کہ جو اس کو آئے گا، اس کو لے کے جائے گا، اس کی لائف کے اندر جتنی پرابلمز ہیں اس کو ختم کر دے گا. لائف پارٹنر کے لیے کچھ نہ کچھ ہر ایک کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اور ہر ایک نے کسی نہ کسی پرنس چارمنگ کو اپنی لائف کے اندر اس نے ایزیوم کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم فور 30 سیکنڈس ذرا آئیز کلوز کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ کے مائنڈ کے اندر کیا آتا ہے، کیا پرنس چارمنگ ہے جو آپ اپنی فیوچر کے لیے جس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ کس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے. فائن، اوکے. سو وی ہیو ایکٹیویٹی فور 30 سیکنڈس. ہم اپنی آئیز کو کلوز کریں گے، اور ایوری ون جو اس کا جو بھی کانسیپٹ ہے اپنے پرنس چارمنگ کو لے کے ذرا اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا فیل کرنے کی اور اس کو دیکھنے کی ذرا کوشش کریں گے. اوکے. So close your eyes. We have to close your eyes. It is compulsory. Yes. Okay. Okay. کچھ نظر آ رہا ہے؟ Nothing. Blank. Totally blank. کچھ نظر نہیں آ رہا. Okay. So ہمارے یہاں آج کل کنسیپٹ یہ ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، ہم لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ یقین کرتے ہیں، بٹ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ Control at your first sight. We have to control. میں جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال سے جو ایک پرنس چارمنگ ہے اس کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ہیں آپ کے خیال سے کہ جو ایک اچھا آپ کی لائف کے اندر ایک پرنس چارمنگ ہو سکتا ہے یا وہ آپ کی پرابلمس کو ختم کر سکتا ہے؟ جی، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ انسان کا بچہ ہو. ویری گڈ. اور رسپیکٹ کرنے والا ہونا چاہیے. جی، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہونا چاہیے. ویری گڈ. ویری گڈ. آپ کی بات سن کے جج نہ کریں. اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو. ویری گڈ. ایموشنلی اسٹرانگ. اوکے. یہ آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں زیادہ. پہلے ہم فیمیلز، کیونکہ میجورٹی یہاں پہ فیمیلز کی ہے تو پہلے ان کو ہم رائٹ دے رہے ہیں. فائن. سر بیسک نالج تو ایٹ لیسٹ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اس میں کس سچویشن میں کس طرح ریئیکٹ کرنا. ویری گڈ. بیسک نالج ہونا چاہیے ہے. کوئی ڈارک قسم کا بندہ ہو وہ چل جائے گا. پیسہ وغیرہ نہ اس کے پاس، سائیکل پہ چلتا ہو وہ بھی چل جائے گا. نو. یس. جو کہتے ہیں یس چل جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو کہتے ہیں نو. اوکے فائن.
سو یہ تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنے پرنس چارمنگ کو لے کے. تو ہمارے پاس یہاں پر کچھ بوائز بھی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہوگی جو ان کی پرنسس ہے اور جو پاپا کی پری ہے اس کو لے کے. تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ نہیں ماننی پڑے گی, بالکل بھی نہیں پڑے گی. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ویری گڈ, فرما بردار ہو. اور یہاں پہ مجھے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بس زندہ ہونی چاہیے, نبض چلتی ہے, دیٹس اٹ. اچھا, ہمارے یہاں نا ہر ایک چیز, جیسے ہم نے کہا کہ پرنس چارمنگ کے ہم نے نا ایک ایٹریبیوٹس بنائے ہوئے ہیں, ہم اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہوتے ہیں کہ اچھا ایسا ایک انسان آئے گا میری لائف کے اندر اور وہ میری لائف کے تمام ایشوز کو ریزالو کر دے گا. تو دیز آر دی کوالٹیز. اس میں سے ایک مین کوالٹیز جو کوالٹی ہوتی ہے جو فیمیل کی سائڈس پہ, کہ لڑکے کی ماں نہیں ہونی چاہیے اور بہنیں تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سامنے جو ایک میڈیا ہے, ہم بچپن سے کچھ سٹوریز کو پڑھتے ہیں, کچھ کارٹونز کو دیکھتے ہیں, کچھ موویز کو دیکھتے ہیں, کچھ لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے سامنے کچھ سٹوریز ہوتی ہیں جس میں ہمیں کچھ چیزیں آئیڈیلائز کروائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ سلیپنگ بیوٹی کی سٹوری کس کو پتہ آپ میں سے؟ کیا سٹوری ہے سلیپنگ بیوٹی کی؟ جس کو نہیں پتا ہم بتا دیتے ہیں کہ ایک پرنسس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک وچ ہوتی ہے جو پرنسس بہت خوبصورت ہوتی ہے. تو وہ وچ اس سے بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے, تو وہ اس کو سلا دیتی ہے. وہ ساری اسٹوری کے اندر سوئی رہتی ہے. لاسٹ میں پرنس چارمنگ آتا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے اینڈ لو ایٹ فرسٹ سائٹ اس کو ہوتا ہے, اینڈ دین جسٹ کمپلیٹڈ. سو اس پوری اسٹوری کا مورل کیا ہے کہ آپ کو صرف گڈ لک ہونا ہے, خوبصورت ہونا ہے, تو یو ول گیٹ یور پرنس چارمنگ. ایون اگر آپ ساری زندگی سوئی بھی رہیں تو آپ کو آپ کا پرنس چارمنگ مل جائے گا. اسی طرح ایک سٹوری ہے ہمارے پاس سنڈریلا کی. سنڈریلا کی سٹوری میں کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح ایک فیمیل ہوتی ہے, اس کی 2 بہنیں ہوتی ہیں, وہ ان کی سوتیلی بہنیں ہوتی ہیں, ان کی ماں پر بہت ظلم کرتی ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ وہ ایک نائٹ کو ایک پرنس کے پاس جو ہے وہ اس پرنس کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پارٹی ہو رہی ہوتی ہے. اور پرنس کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک ہم سفر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور وہ کس بیس پہ انتخاب کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فیمیلس کو کلائنٹ میں کھڑا کرتا ہے اور دیکھتے کہتا ہے اچھا یو آر ایوریج لکنگ, یو آر ایوریج لکنگ, یو آر ایوریج لکنگ. اور جسٹ سنڈریلا کو دیکھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ بہت خوبصورت ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے اوکے آپ جو ہے وہ میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہیں گے. اینڈ دین آفٹر دیٹ ساری اسٹوری چلتی ہے. اسی طرح لٹل میرمیڈ کی سٹوری ہے, سنو وائٹ کی سٹوری ہے. یہ آپ جتنی بھی سٹوریز ہیں اس میں ہمیں کیا دکھایا جاتا ہے فیمیلز کو کہ اگر آپ کو اپنا پرنس چارمنگ چاہیے ہے تو واٹ یو ہیو ٹو ڈو, آپ کو صرف خوبصورت ہونا ہے, بیوٹیفل ہونا ہے, گڈ لک ہونا ہے. USA کے اندر ایک ریسرچ کی گئی جس میں انہوں نے 100 فیمیلز کو یا 100 لڑکیوں کو انہوں نے سبسکرپشن دی ووگ کی, کوسموپولیٹن کی. آپ کو پتہ ہے کہ ووگ اور کوسموپولیٹن کیا ہے؟ یہ فیشن میگزینز ہیں, USA کے مین اسٹریم کے فیشن میگزینز ہیں جن کے پاس ایئرلی 100 لڑکیوں کے پاس اس کی سبسکرپشن تھی. اور اسی طرح انہوں نے 100 لڑکیوں کو سبسکرپشن دی نیشنل جیوگرافی کی. اینڈ آفٹر اے ایئر جب انہوں نے اسٹڈی کنڈکٹ کی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جن کے پاس نیشنل جیوگرافی کی سبسکرپشن تھی they were more than happy and satisfied in their life ان لڑکیوں سے جن کے پاس پورا 1 سال ووگ کی یا کوسموپولیٹن کی سبسکرپشن رہی ہے. کیونکہ پوری کی پوری فیشن انڈسٹری جو آپ کو یہ پش کر رہی ہے کہ یو ہیو ٹو لک بیوٹیفل, یو ہیو ٹو لک پریٹی, وہ آپ کو کیا چیز کنزیوم کروا رہی ہیں, وہ کیسا کنٹینٹ کنزیوم کروا رہے ہیں جس کی بیس پہ آپ کو وہ یہ فیل کروا رہے ہیں کہ یو آر ناٹ لک گڈ, یو ہیو ٹو فیل بیڈ. اگر آپ اپنے بارے میں بیڈ فیل کریں گے, آپ کے سامنے ایک ماڈل کو پیش کیا جاتا ہے اور آپ اس ماڈل کو دیکھتے کہ اچھا یہ کتنی خوبصورت ہے اور میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں. سو جب آپ اپنے آپ کو کمپیریزن میں لے کے آتی ہیں اور کمپیریزن کے ذریعے سے دیکھتی ہیں تو اس کی وجہ سے جب آپ بیڈ فیل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی پروڈکٹس پش کرتے ہیں کہ اچھا یہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں, یہ فائزہ کریم ہے, آپ یہ لے رہے ہیں, ان چیزوں کو یوز کریں. تو پوری کی پوری فیشن انڈسٹری یا پورے کا پورا فیشن کلچر اسی چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر وہ موویز جو ہمیں کنسیپچلائز کروائی جاتی ہیں, وہ فیشن کنٹینٹ جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں, اس سب کے تھرو صرف ایک ہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ایک
جو ہے وہ ایک پریٹی گرل کے طور پر سامنے آ جاؤں، جس کی وجہ سے اگر میں شاید اگر پریٹی گرل بن جاؤں گی تو شاید اس کی وجہ سے مجھے میرا پرنس چارمنگ مل جائے گا. آن دی ادر ہینڈ بوائز کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ دے ہیو دیئر موویز جس میں فاسٹ اینڈ فیوریس جیسی موویز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دے ہیو فاسٹ کارز، دے ہیو ڈرفٹنگ، اینڈ اس کے اندر کیا ہے کہ جی ٹال گائز ہیں، مسکولر گائز ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس پوری مووی کے اندر فیمیلز کو ایز اے باڈی آبجیکٹ کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. اسی طرح فیمیلز کے ٹوائز ہوتے ہیں. فیمیلز کے ٹوائز کون سے ہوتے ہیں؟ ڈالز ہوتی ہیں. سب سے فیمس ڈال کون سی ہے؟ باربی. تو وٹ از دا کلیم آف فیم؟ باربی کا کلیم آف فیم کیا ہے؟ کیا وہ بہت انٹلیکچوئل ہے؟ کیا وہ بہت اللہ سے ڈرنے والی ہے؟ کیا کلیم آف فیم ہے؟ کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اسی طرح جو موویز کے اندر جو فیمیل کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کو آئی کینڈی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ فیمیلز کو یہ کنسیپٹ دلانا چاہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو لک پریٹی، جس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا لو مل جائے گا، کہ آپ کو آپ کی محبت اور پیار مل جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. واٹ از دا ریئل کانسیپٹ آف لو؟ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو ماڈرن کانسیپٹ آف لو ہے وہ بیس کرتا ہے ڈیزائر پہ، ایموشن پہ، فزیکل اٹریکشن پہ اور فینٹیسیز پہ. سو وی لیو ان دا فینٹیسیز. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس پہ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور موسٹلی جو لو ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں تو یونیورسٹی لائف میں آپ کی جو ایج ہے آفٹر 18 ٹو ٹل 25، یہ جو ایج ہے یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پر آپ بہت سی نئی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. آپ نئے ایموشنس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، آپ نئے ہارمونل چینج کو اپنی باڈی کے اندر فیل کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میل اور فیمیل دونوں میں ایک ڈیزائر جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اور اس ڈیزائر کی بیس کے اوپر ہم ایک فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو کنٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں، جو انسٹاگرام کے اوپر جو ریلز ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹک ٹاک کے اوپر ہم کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں، وہ ہماری اس ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کی بجائے ہماری اس ڈیزائر کو زیادہ پش کر رہا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی ہم کسی نہ کسی انسان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھ ہوتے ہیں کہ اٹس ٹرو لو. یہی اصل پیار ہے، یہی اصل محبت ہے، جس کے پیچھے یا تو کسی جگہ پر کوئی ڈیزائر ہے، یا کسی جگہ پر کوئی ایموشنز ہے، یا کوئی فزیکل اٹریکشن ہے، یا پھر کوئی فینٹیسی ہے. اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے اس طرح کے لو کا؟ اس کے اندر کسی قسم کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، اور یہ ہمیشہ جب اینڈ ہوتا ہے تو یہ ایموشنز فیڈ پہ اینڈ ہوتا ہے. موسٹلی اس طرح کی محبت کا نتیجہ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. آن دی ادر ہینڈ اسلام جو ہمیں لو کا کنسیپٹ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام میں لو از امانہ. امانہ کیا ہے؟ رسپانسبلٹی، جہاں پر آپ رسپانسبل ہوتے ہیں. رسپانسبلٹی کس طرح سے آتی ہے؟ جس میں سب سے پہلی چیز ہے رسپیکٹ. جب تک آپ کے ریلیشن میں رسپیکٹ نہیں، اس وقت تک اس میں ٹرو لو نہیں آ سکتا. سیکنڈ تھنگ کمٹمنٹ. جب تک آپ کے ریلیشن میں کمٹمنٹ نہیں ہے اس وقت تک پیور لو نہیں ہو سکتا. تھرڈ تھنگ از اکاؤنٹیبلٹی. جب ارینج میرجز ہوتی ہیں تو ارینج میرجز میں فیمیل کے گھر والے ہوتے ہیں، میل کے گھر والے ہوتے ہیں، اینڈ دونوں لوگ کسی نہ کسی جگہ پر اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ہمیں کس کا اکاؤنٹیبل ہونا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اکاؤنٹیبل ہونا ہے. لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر وہاں پر ایشوز کریٹ ہوں گے. اینڈ فورتھ تھنگ از حلال باؤنڈریز. آپ کا ٹرو لو وہی ہو سکتا ہے جس میں حلال باؤنڈریز ہوتی ہیں. جو حلال باؤنڈریز سے بڑھ کے وہ کبھی بھی ٹرو لو نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والے لوگوں کے لیے نکاح سے بڑھ کے کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی. سو ود آؤٹ نکاح ان حلال ریلیشن شپ، جس کو آپ ٹرو لو سمجھ رہے ہیں، وہ صرف ایک ڈیزائر ہے اور اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. اسی طرح اسلام میں کچھ باؤنڈریز اور بھی کنسیپٹ اور بھی
جو ہے وہ ڈرا کی ہیں، جس میں ایک باؤنڈری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ آپ کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اب زنا کا ایک کنسپٹ تو وہ ہے جسے ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور جس پر حد واقع ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ فزیکلی کسی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن زنا کا ایک کنسپٹ وہ بھی ہے، وہ تمام ذرائع جو آپ کو زنا تک لے کے جاتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ابن آدم کے جسم کا ہر ایک حصہ زنا کے اندر شامل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا العین تزنی، نکاح جو ہے وہ بھی زنا کرتی ہے، انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، کیونکہ جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ نگاہوں سے ہوتی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ اصل جو زنا ہے وہ آنکھ کا ہے، کیونکہ جب آپ نے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا اور جب اس میں ایک فینٹیسی کریٹ ہوئی اور آپ کی اٹریکشن کریٹ ہوئی، اس کے بعد آپ کے ذہن کے اندر کچھ خیالات پیدا ہونے شروع ہوئے، اور جب وہ خیالات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہاں پر اصل انسان کا امتحان ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر دل اور دماغ کا، آگے ہم انشاءاللہ اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ کیوں لفظ شک کے اندر پھنس جاتے ہیں، کیوں محبت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دل اور دماغ کی ایک آپس میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، جہاں پر انسان نے ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. یا تو وہ ڈیسیجن کر کے زنا کر لے گا، یا وہ اس سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ جائے گا. تو ایکچوئل میں جب انسان فزیکل انٹیمیٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو جو اس کے مائنڈ میں تھاٹ آئی تھی دیکھنے کی وجہ سے، وہ اس کو یا تو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس سے رک رہا ہوتا ہے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو زنا ہے اس کی اصل ابتدا جو ہے وہ انسان کی آنکھ سے ہوتی ہے. اوکے، ناؤ وی ول ڈسکس کہ وائی ڈو پیپل گیٹ لو اسٹرک. لوگ کسی انسان کی محبت میں شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اور کیوں وہ اس طرح سے اس شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنا جو پیور اور حلال ریلیشن ہے اس کو بھی خراب کر لیتے ہیں. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بنایا تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزیں رکھی ہیں. پہلی چیز ہے اس کا نفس، دوسری چیز ہے اس کی عقل، اور تیسری چیز ہے اس کا قلب. تو نفس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ایز اے ڈیزائر، کیونکہ انسان کے اندر ڈیزائر ہے، اور یہی ڈیزائر انسان کے امتحان کا باعث ہے. دین عقل، جو انٹلیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اینڈ دین قلب، جو ہارٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. سو ان تینوں چیزوں کی انسان کی زندگی میں جنگ رہتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایموشنلی بیلنس نہیں کر پا رہے تو یہاں پر کسی نہ کسی جگہ پر پرابلم ہوگی. یا آپ کے نفس میں پرابلم ہوگی، یا آپ کے عقل میں پرابلم ہوگی، یا آپ کے قلب میں پرابلم ہوگی. اور جو انسان ان تینوں چیزوں کے اندر بیلنس کریٹ کر لیتا ہے وہ ایک ہیلدی لائف گزارتا ہے، ایموشنلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی اور مینٹلی. تو نفس ڈیزائر کا کیا کام ہوتا ہے کہ ڈیزائر ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. برائی سے مراد ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی طور پر منع کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ جو نفس ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی پر ابھار رہا ہوتا ہے. تو نفس ہمیشہ کیا کہے گا آپ کو کہ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے، you have to try it, you only live once. آپ اس چیز کو بھی ایکسپیرینس کریں، کوئی بات نہیں، کیا کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں، آپ صرف بات ہی تو ہم کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس کو بعد میں حلال کر لیں گے، کوئی بات نہیں، میری اصل جو انٹینشن ہے وہ تو شادی کرنے کی ہے، میری اصل انٹینشن تو نکاح کرنے کی ہے. تو نفس آپ کو کیا کرے گا، ہمیشہ آپ کو ایکسکیوزز دے گا. اور موسٹلی وہ لوگ جن کا نفس اسٹرانگ ہوتا ہے اور جن کا قلب اور جن کا انٹلیکٹ ویک ہوتا ہے تو ان کا نفس ان کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے. اور موسٹلی ہمارے ڈیسیژنس نفس کی ڈومینیشن کے ساتھ ہوتے ہیں. سو جب نفس آپ کو ڈومینیٹ کرے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کے ریلیشن کے اندر، یعنی کہ وہ ریلیشن جس میں نفس ڈومینیٹ ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہوگی اوبسیشن. آپ کو اپنے پارٹنر سے بہت زیادہ اوبسیشن ہوگی، کیونکہ آپ کا ڈیسیژن نہ تو انٹلیکٹ پر ہے نہ تو قلب پر ہے. دوسری چیز کیا ہوگی اس میں، ڈیپینڈنسی. آپ کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی اپنے جو بھی آپ کا پارٹنر ہے اس کے ساتھ ہوگی. اینڈ تھرڈ تھنگ ہے ایموشنل بلائنڈنس. آپ ایموشنلی ٹوٹلی بلائنڈ ہوں گے. اینڈ دین آپ کا پارٹنر آپ کو کچھ بھی کہے گا، ایموشنلی بلیک میل کر کے
آپ کو ایموشنز کا واسطہ دے کے کہ اچھا یہ، اور آپ اس کی ہر ایک بات کو مانتے جائیں گے، آپ اس کے ہر ایک جال میں پھنستے جائیں گے until unless کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ایک بہت بڑی مصیبت کے اندر اور ایک بہت بڑے ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہیں کہ جہاں سے آپ کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہے. اور یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ ہارم فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہماری سوسائٹی میں انہی بیسس کے اوپر بہت سی فیمیلز کو فزیکلی ہارم کیا گیا، حتیٰ کہ بہت سی فیمیلز کو قتل کر دیا گیا. ابھی ریسنٹلی جو نور مقدم کا کیس ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو وہ ہارم آپ کا فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، اینڈ دین وہ ہارم آپ کا ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم ایک انسان اپنے پارٹنر کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو گیا، اس طرح سے اسٹرک ہو گیا کہ وہ ایموشنلی اس سے کبھی بھی باہر ہی نہیں نکل پا رہا، اور اس چیز کا ایفیکٹ پھر اس کے اوپر سائیکولوجیکلی ہو رہا ہے. اینڈ دین یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے فیوچر کے اوپر، اس کے فیوچر کی چیزوں کو خراب کر رہی ہے. اور سم ٹائم یہ چیز شارٹ سپین پر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی اسٹڈیز کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے کیونکہ آپ ایموشنلی کسی انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور سم ٹائم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نکال کے کسی حلال ریلیشن میں لے جاتے ہیں، آپ کی کسی جگہ پر شادی بھی ہو جاتی ہے، آپ کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سم ٹائم کچھ لوگ اتنے اوبسیس اور اتنے ایموشنلی ویک ہوتے ہیں کہ ان کو ساری زندگی کا وہ پچھتاوا اور گلٹ اس کے ساتھ رہتا ہے. اور پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ پرابلم شروع ہوئی کہ جب ہم نے اپنے ڈیسیژنس کو ٹوٹلی نفس بیس کیا اور ایموشن بیس کیا. تو ایک رول آپ سمجھ لیں، کہتے ہیں کہ جب دماغ آف ہو جائے اور دل ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ فتنے کی شروعات ہو چکی ہے. تو ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہے، اور آپ کے لیے آزمائش بھی ہے، آپ کے لیے فتنہ بھی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ریلیشن کو آپ نے اپنے لیے بلیسنگ بنانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام بنانا ہے، یا آپ اس کے لیے اپنے لیے ایسی آزمائش بنانا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ اپنی لائف میں ڈفرینٹ ڈیفیکلٹیز کو فیس کریں. فائن. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کانسیپٹ ہے حرام لو ورسز حلال لو. تو لو تو اسلام لو سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے کچھ باؤنڈریز کو طے کرتا ہے. تو حرام لو کی سائنس کیا ہے؟ فرسٹ آف آل، جو بھی ریلیشن شپ سیکرٹ ہوگا وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، اور وہ افیکٹ کرے گا آپ کے ایموشنز پر. نمبر 2، ہر وہ ریلیشن شپ جس میں ایموشنل ڈپینڈنسی ہوگی وہ موسٹلی حلال نہیں ہوتا. اسی طرح تیسری چیز، ہر وہ ریلیشن جس میں فزیکل کلوزنس ہے ود آؤٹ نکاح، وہ ریلیشن کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، اور وہ آپ کو بیڈلی افیکٹ کرے گا ہی کرے گا. سو اف یو آر ان دیٹ ریلیشن شپ تو آپ ریڈی ہو جائیں کہ اس کے جتنے بھی کونس ہیں وہ آپ کو فیس کرنے ہیں. اینڈ دین ہم تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں، دین آفٹر دیٹ ہم انشاءاللہ کویشچن آنسرس کی طرف آئیں گے. آپ اپنا کویشچن رکھیے گا تو ہم انشاءاللہ ایک لاسٹ میں کویشچن آنسر سیشن بھی کریں گے. دین فورتھ تھنگ از جس میں لائز ہیں، ہائیڈنگ ہے اور گلٹ ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ ریلیشن جو آپ کو گلٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، جس میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جس میں آپ کو چیزوں کو چھپانا پڑتا ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر آپ کو کھٹکتا رہے. وَكَرِهْتَ أَن تَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ اس بات سے ڈریں کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو لوگوں سے چھپانی پڑ رہی ہے وہ کبھی بھی حلال میں نہیں آتی. حلال کیا ہوگا؟ حلال لو کیا ہوگا؟ جس میں جو کہ ٹوٹلی 100% ٹرانسپیرنٹ ہوگا. فرام دا ویری فرسٹ ڈے جو آپ کا ریلیشن ہے، جب تک وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا وہ حلال نہیں ہو سکتا. نمبر 2، آپ کی فیملیز اس ریلیشن سے اویئر ہونی چاہیے. اگر فیملی اویئر نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہے. اسی طرح نکاح ہونا چاہیے ہے اس میں، اگر نکاح نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہے. اور اسی طرح جو ایک دوسرے کی عزت ہے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ فائن، ہم نے حلال اور حرام کی بات تو کر لی، بٹ جس ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو وہاں پر وی ہیو ٹو انٹریکٹ. ہمیں میل کو فیمیل سے، فیمیل کو میل سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے.
تو کس طرح سے ہم جینڈر جو ہماری انٹریکشن ہے اس میں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں کہ جہاں پر ہم لو اسٹرک کی طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو ہم بچا سکیں. سو اسلام ڈز ناٹ سے نیور ٹاک. اسلام آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہی بات نہ کریں, بٹ وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کی لمٹس ہیں, جس لمٹس کے ذریعے سے آپ نے کسی بھی دوسرے جینڈر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اب باؤنڈریز کیا ہیں, کس طرح سے آپ کسی دوسرے جینڈر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے. پلیز ٹرائی کہ کبھی بھی آئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اب آئی کانٹیکٹ کرنے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں ایموشنلی, تو وہ آئی کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کے پھسلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سو اگر آپ ایموشنلی ویک ہیں, پلیز ٹرائی کہ آپ اپنے آئی کانٹیکٹ کو کبھی بھی یقینی نہ بنائیں. سیکنڈ تھنگ, آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ پرپز بیسڈ ہونا چاہیے. ود آؤٹ پرپز کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا کیا حال چال ہے, موسم کا حال کیسا ہے, کیا چل رہا ہے لائف کے اندر. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ وہ تمام ذرائع ہیں جو آپ کو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی جگہ پر حرام ریلیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. نو ایموشنل فلرٹنگ. ڈیورنگ ٹاک ایموشنل فلرٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح نو پرائیویٹ چیٹنگ. آپ کو پرائیویٹلی چیٹ نہیں کرنا. اگر آپ ایک کلاس کے اندر ہیں, وہاں پر پڑھ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ جو گروپ ہے گروپ کے اندر اس چیز کو ڈسکس کریں. اور ڈیورنگ چیٹنگ بھی اگر آپ کوئی ضروری بات ہے کر رہے ہیں تو پلیز ٹرائی کہ آپ ایموجیز کو نہ بھیجیں, کیونکہ ایموجیز ایسی چیزیں ہیں جو سم ٹائم کسی دوسرے انسان کو ایک غلط انٹینشن دے سکتی ہیں. تو آپ کو ایموجیز سے اجتناب کرنا ہے. اسی طرح جو ایک سب سے مین چیز ہے وہ ہے نو لیٹ نائٹ کنورسیشن. کیونکہ عشاء کے بعد کی جو کنورسیشن ہوتی ہے, جو صبح تک چلتی ہے, وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی. اور ہمارے ہاں جو پہلے, اب تو خیر واٹس ایپ آ گیا ہے تو وہ چیزیں سب ختم ہو گئی ہیں. تو آپ کو پتہ ہوگا پہلے جو ڈیٹا کمپنیز ہیں جو آپ کو آفرز دیتی تھیں کہ آپ کو اتنے منٹس جو ہیں وہ آپ کو فری میں ملیں گے, تو اس کی ٹائمنگ ہوتی تھی شام کو رات سے لے کے صبح فجر تک. اب رات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے لیے بنائی ہے, سونے کے لیے بنائی ہے, لیکن جب آپ لیٹ نائٹ چیٹ کرتے ہیں, لیٹ نائٹ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کسی نے, اچھا یہ چیزیں ڈائریکٹلی سم ٹائم حرام نہیں ہوتی, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لیڈ کر رہی ہیں حرام کی طرف. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس. جو نگاہ ہے, جب میں نے کہا کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہے, وہ بنیادی طور پر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے پہلا تیر ہے. کہ شیطان جب کسی انسان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس پہلے تیر کے ذریعے سے, اس پہلے حملے کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ انسان پر حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی کچھ کانسیپٹ ہے لو کا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. لیکن ایک طرف وہ کانسیپٹ ہے لو کا جو ہم اپنی لائف کے اندر کیری کر رہے ہیں, جو موویز سے کیری کر رہے ہیں, جو ڈفرینٹ آئیڈیلز ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کے تھرو ہم کیری کر رہے ہیں. تو جو آپ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو ہم ڈرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ون سائڈ آف اسٹوری ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اچھا انہوں نے اپنے پیار کے لیے لڑائی کی, پیار کے لیے جنگ کی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہو گئی, یا جو بھی وہ چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا. بٹ جو زندگی اس کے بعد کی ہے, جو پریکٹیکل لائف ہے, وہ لائف ہمیں نہیں دکھائی جاتی. اور اس لائف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سو جو ریلیشن شپ کا جو بیسک کور ہے وہ ہے سکون. جب تک اس میں سکون نہیں ہوگا اس وقت تک وہ پیور ریلیشن نہیں ہوگا. اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مودۃ ورحمہ. تو اس ریلیشن شپ کے اندر مودت ہے, پیار ہے, محبت ہے اور سکون ہے. اور سب سے بنیادی چیز, ہر وہ ریلیشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلیسنگ کے ساتھ نہیں ہے, الٹیمیٹلی اس ریلیشن شپ میں انسان کے لیے برکت نہیں ہوتی. سو دس از فرام مائی سائڈ. اگر کوشچنس ہیں, جیسے آپ سسٹر کچھ کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں, سو وی کین ایڈریس دی کوشچنس. جی جی سوال بھول گئے.
جی ہماری سوسائٹی میں یہ چیز آگے کہ جو محبت کرتے ہیں لائک دو کپل اگر ہم جی ڈسکس کریں تو اس میں یہ چیز آج کل نا ضروری آتی ہے کہ بھائی زنا تو ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے یہ چیز ہوتی ہے اور اس سے ہم پیار محبت آج کل یہ چل رہا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اچھا، بنیادی طور پر جیسے ہم نے بات کی کہ نا ایموشنل ڈپینڈنسی ہوتی ہے، تو ہر ایک انڈیویجول کے ڈفرینٹ سرکمسٹانس ہوتے ہیں. سم ٹائم بچے اپنے چائلڈہڈ میں اپنے پیرنٹس سے لونلی فیل کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک فیمیل کی اپنی والدہ کے ساتھ ان کے آپس میں نا کچھ پرابلم چل رہی ہیں اور واپس میں ایک دوسرے سے پراپرلی جیسے انٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، تو وہ اپنے آپ کو لونلی فیل کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں آپ کو ایک اوپن انوائرمنٹ ملتا ہے، اور جب اوپن انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہاں پر آپ کی مکس جینڈر جو ہے وہ انٹریکشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو انسان آپ کو ملتا ہے تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ انسان جو ہے یہ مجھ سے بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، اور آپ اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو آپ کے گھر کے اندر ہے. اچھا میری مدر میرے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کر رہی تھی، میرے فادر میرے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کر رہے تھے، اور یہ انسان کیوں کر رہا ہے؟ جی دیکھیے یہ کتنا پولائٹ ہے، اس کو میری چیزوں کا کتنا خیال ہے، یہ کتنا کیئرنگ ہے. اور اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی ہوتا ہے کہ میل کو بھی لگتا ہے کہ اچھا یہ اس کی لائف کے اندر تو وہ تو مطلب ہے کہ میل تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہفتہ نہاتے نہیں ہیں، کہ ان کے گھر کے اندر کوئی چیزیں نہیں ہوتی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اینڈ سڈنلی جب ان کو ایک اپوزٹ جینڈر سے اٹینشن ملنا شروع ہو جاتی ہے تو ان کو تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں تو شاید کوئی بہت بڑا پرنس بن گیا ہوں، یا میں تو کوئی بہت بڑا مطلب ہے کہ اس کو زندگی کے اندر ایک نئی چیز فیل ہونا شروع ہوتی ہے. سو وہ جو چیز وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک مائنڈ میکنگ ہوتی ہے. جو ہم ڈراماز دیکھ رہے ہیں، جو ہم موویز دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ مائنڈ میکنگ چل رہی ہے کہ ایز اے ٹین ایجر جیسے ہی آپ نے اپنی ٹین ایج میں آنا ہے، وٹ یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں آنا ہے. اور اس ریلیشن شپ کے اندر کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں موویز کے اندر آپ کو پتہ ہے، ڈراماز کے اندر کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو وہ جو مائنڈ میکنگ ہماری ہو کے آ رہی ہے، اور جہاں پر ہم ایموشنلی ویک ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جو رابطہ ہے، وہ تعلق وہ کمزور ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. اور انسان کا سب سے بڑا حملہ انسان پر اس کے نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ سمجھیں کہ ہر انسان کے اندر جو اس کا نفس موجود ہے، اگر آپ نے اپنے نفس کو ٹیم نہیں کیا تو وہ شیطان کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان اس کو فیڈ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ پھر پہلے جو ہے وہ بات کے اندر آتا ہے، پھر بات کرنے سے ڈیمانڈز بڑھنا شروع ہوتی ہیں دونوں طرف سے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ مطلب ہے کہ یو کین سے اٹ نو، آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. اور جب آپ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں تو آپ اس ایموشنل بلیک میلنگ میں آتے ہو. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیسز بھی آتے ہیں یونیورسٹیز میں، ہم ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیل بھی کرتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی میل یا فیمیل جب تک اس کو اپوزٹ سائڈ سے ایک سافٹ جیسچر نہیں ملتا وہ کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. سو اگر آپ اس کو سافٹ جیسچر دے رہے ہیں اور وہ ایموشنلی آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، اینڈ دین سیئنگ پلیز 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 پلیز، اور الٹیمیٹلی کسی نہ کسی جگہ پر دوسرے انسان کی ڈیزائر ہوتی ہے لیکن وہ کم ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس انکار پر اصرار غالب آ گیا، تو غالب آ جاتے ہیں. دین آفٹر دیٹ دو لوگ جب انوالو ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ایکولی رسپانسیبل ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مجھے ایموشنلی بلیک میل کر دے گا. ڈیفینیٹلی آپ کو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دو لوگ جب ایک ریلیشن شپ میں انوالو ہیں تو آپ دو لوگ ایکولی رسپانسیبل ہیں. اچھا جی ویری گڈ. اچھا ایک چیز ہے کہ جو ابھی حرام چل رہے ہیں کرنٹلی ان کو حلال کیسے بنایا جائے، تو وٹ از دی فارمولا جو کرنٹلی حرام ہے اس کو حلال کیسے کیا جائے. تو اس کو حلال کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، عید پہ بکرا حلال کرتے ہیں نا،
چھری پھیر کے. تو جس طرح وہ بکرے کو حلال کرتے ہیں تو اسی طرح چھری پھیر کے آپ اس کو حلال کر دیں گے تو ٹوٹلی حلال ہو جائے گا, 100% پیور حلال ہو جائے گا. سو بنیادی طور پر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کیا کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کو پسند آ جانا یہ حرام ہے؟ نہیں, یہ حرام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی انسان پسند آ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع, کسی بھی عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ جو شادی ہوتی ہے وہ 4 وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے. لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها, یا تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے, یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے, یا اس کے خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے, یا اس کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل کوئی انسان کسی انسان کا اخلاق آپ کو پسند آ گیا, کسی انسان کا دین پسند آ گیا, کوئی انسان آپ کو ویسے اچھا لگ گیا, پسند آ گیا. اب اس کا وے کیا ہے؟ اس کا ایک حلال وے ہے. حلال وے ہے کہ آپ کیا انٹریکٹ کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن کس طرح سے کریں گے؟ فیملیز کو انوالو کر کے کریں گے. آپ ڈائریکٹلی کسی انسان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی پوچھا تھا, بٹ پیچھے آپ کی انٹینشن بہت کلیئر ہونی چاہیے. آپ کے مائنڈ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں پہلے کسی کے ساتھ ٹیکسنگ سٹارٹ کرتا ہوں, پھر ٹیکسنگ سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو میں ایموشنلی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوں, پھر جب وہ ایموشنلی ڈیپینڈ ہو جائے گا تو پھر کہا کہ اب میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, اب میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا تو تم نہ کیا تو میں مر جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا. تو وہ کیا طریقہ کار ہے؟ دس از ناٹ دا رائٹ وے. آپ کو کوئی انسان پسند آیا, آپ اسے ڈائریکٹلی بات کریں. از اٹ پاسبل؟ پاسبل ہے, فائن, فیملیز کو انوالو کریں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز آپ کے لیے اچھائی میں لکھی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو مل جائے گی, اور اگر نہیں ملی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا اور کیا ہے. زندگی میں ہر چیز تو آپ کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. این ممکن ہے کہ کوئی چیز جس کو آپ اپنے لیے بہت پسند کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے کہ وہ آپ کے لیے فیوچر میں اچھی نہیں ہے, اور این ممکن ہے کہ کوئی چیز آپ اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کے اندر آگے خیر رکھی ہوئی ہے. تو فیوچر پرسپیکٹیو کیا ہے؟ ہم ہمیشہ صرف ہم پریزنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریزنٹ پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز میرے لیے پریزنٹ میں اچھی ہے, لیکن فیوچر کیا ہے؟ فیوچر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا رکھا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے, وہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا. اور ایک چیز جو میں نے ڈسکور کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے کہ ہر وہ ڈیسیژن جو 100% اخلاص پر کیا جاتا ہے, اس ڈیسیژن میں اگرچہ وقتی طور پر غلطی بھی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں الٹیمیٹ برکت رکھ دیتے ہیں. اگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ شریعت کے اندر, کیونکہ میں شریعہ لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو شریعہ لاء میں اگر کوئی انسان مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو اس میں 2 پاسبلٹی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کا فتویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح چاہ رہے ہیں اسی طرح سے ہے, اور اس کو غلطی بھی لگ سکتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مفتی ریسرچ کرتے ہوئے ایک غلط ڈیسیژن پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اجر رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس نے جو ایفرٹ کی ہے اس نے وہ ایفرٹ پراپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی. اور اگر اس کا ڈیسیژن صحیح ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 اجر رکھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ایک اولاد کے لیے والدین سے بڑھ کے مخلص کوئی نہیں ہو سکتے. سو اگر پیرنٹس آپ کے لیے کوئی ڈیسیژن کر رہے ہیں, این ممکن ہے وہ انسان ہیں اور ان سے آپ کے حق میں لیا گیا ڈیسیژن غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کے غلطی کے امکان موجود ہیں. بٹ اگر آپ صرف جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ میرے پیرنٹس نے میرے لیے فیصلہ کیا اور آپ اس کو اپنے فیصلے پر ترجیح دیتے ہو, اس کو قبول کر لیتے ہیں, ممکن نہیں ہے. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیر منہ, جو کوئی انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے, اللہ اس کا بدلہ اس کو بہتر کر کے دیتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل اگر تو پیرنٹس نے ڈیسیژن لیا آپ کے لیے اور وہ آپ کے لیے اچھا تھا تو پھر تو اچھا ہو گیا, لیکن اگر وہ وقتی طور پر وہ ڈیسیژن آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے غلط ہے, اور ممکن ہے کہ پیرنٹس سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ پیرنٹس کے ڈیسیژن کو قبول کرتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لانگ رن آپ کے اس ڈیسیژن میں برکت نہ ڈال دے, یا آپ کے اس ڈیسیژن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہتر نہ کر دے. اور ایسا ہوتا ہے
اس لیے اسٹیٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ وہ ریلیشنس جو اسپاؤز یا کپلس کے اپنے ڈیسیجنس پر ہوتے ہیں اور وہ ریلیشنس جو پیرنٹس کے ڈیسیجنس پر ہوتے ہیں، تو جو ڈیورس کی جو ریشو ہے وہ ان لو میرجز کے اندر زیادہ ہے بنسبت ان ریلیشنس کے جو ارینج میرجز ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو الٹیمیٹلی آپ کے لیے بھلائی کر دیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کسی انسان کا آپ کو پسند آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس باؤنڈریز ہیں. آپ اس کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں ایک لمٹ میں رہتے ہوئے، لیکن آپ اپنی لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے، اپنے کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں. ہر چیز اپنے ہاتھ میں جب آپ لیں گے تو پھر سم ٹائم انسان کے لیے اس میں پرابلمس ہو جاتی ہیں. جی 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 پوچھیں آپ کے بات. جی بہت آسان طریقہ کار ہے کسی بھی انسان کے اپنے انٹینشن کو اگر جاننا ہے. فار ایگزامپل ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو ریلیشن شپ میں ایک انسان کہتا ہے میں آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں، مجھے آپ سے دنیا میں ہر ایک چیز سے زیادہ محبت ہے اور میں آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مطلب کہ آپ کو اپنی وہ ایموشنس دکھا رہا ہے. سو آپ اس سے کہیں گے اوکے فائن، آپ اپنے پیرنٹ سے بات کریں یا میرے پیرنٹ سے بات کریں. تو یہ جسٹ ایک پہلا ٹیسٹر جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ انسان کتنا فیک ہے اور کتنا ریئل ہے. اگر تو وہ اوپن ہوگا، اگر وہ رسپانسبل ہے، اگر وہ لو کو امانت سمجھتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا رائٹ وے ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے ایک رائٹ پاتھ وے آپ چوز کرے گا. سو ان ایوری ریلیشن، ان ایوری تھنگ دیر از اے ریئلٹی چیک. سو آپ ہر ایک چیز کو ریئلٹی چیک دیں، آپ کے سامنے چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان سے بات کریں گے، وہ اپنے پیرنٹ سے بات نہیں کرے گا، لیکن ہم وہ ریئلٹی چیک لینا نہیں چاہ رہے ہوتے. آپ نے کبھی کبوتر کو دیکھے؟ کبوتر بلی کو دیکھ کے لٹرلی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اچھا میں نے یہ پہلے کہاوت سنی ہوئی تھی، تو میں نے ایک دفعہ دیکھا، میرا چھوٹا بھائی تھا تو وہ نا گھر کے اندر کبوتر آ گیا، تو وہ کیٹس تھی ہمارے پاس، تو اس کو پکڑنا تھا. پکڑنے میں مجھے کہتا آپ ایک منٹ ٹھہریں. وہ جا کے لٹرلی بلی لے کے آیا اور اس نے کبوتر کے آگے کی، اور لٹرلی میں اس دن حیران ہو گیا کہ کبوتر آنکھیں بند کر کے وہاں پہ بیٹھ گیا اور اس نے پکڑ لیا اس کو. یہ کہاوت سنی ہوئی ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ کبوتر یہ سمجھتا ہے آنکھیں بند کر کے وہ بلی تو غائب ہوگی، چلے گی، میں تو محفوظ ہو گیا. وہ ریئلٹی چیک نہیں لے رہا ہوتا. تو ہم بھی ریلیشنس میں کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، ہم ریئلٹی چیک نہیں لینا چاہ رہے ہوتے. سو ریئلٹی چیک لیں، آپ کو سب چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر.